محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، جامع الوقف میں آج ہمارا سب سے پہلا سبق ہے۔ آج جامع الوقف کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سبقاً اس کتاب کو آخر تک پڑھیں گے۔ جامع الوقف یہ قرأت حفص کی مشہور اور معتبر اور اکثر مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب کتاب ہے۔ وقف کے بارے میں ہے، اوپر لکھا ہے من لم یعرف الوقف لم یعرف القرآن۔ جسے وقف کی پہچان نہیں، جو وقف کو نہیں جانتا، یعنی یہ کہ وقف کس طرح کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے، تو جو یہ نہیں جانتا لم یعرف القرآن، تو وہ قرآن بھی نہیں سمجھتا، قرآن کو بھی نہیں جانتا۔ تو قرآن کو سمجھنا، قرآن کی معرفت وقف کی معرفت پر موقوف ہے۔ جب وقف کی معرفت ہوگی، پہچان ہوگی، تو صحیح معنی میں قرآن کی پہچان حاصل ہوگی۔ تو علم وقف میں ایک لاسانی یعنی جس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں، کوئی دوسری ایسی کتاب ہی نہیں، اور بے نظیر، بے مثال رسالہ مسمى با جامع الوقف مع معرفت الوقوف۔ جامع الوقف، وقف کو جامع یعنی کتاب جامع الوقف، ایسی کتاب جو وقف کو جامع ہے، یعنی جس کتاب میں وقف کے تقریباً سبھی احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ مع معرفت الوقوف، معرفت الوقوف کے ساتھ، یعنی اس میں معرفت الوقوف بھی ایک رسالہ ہے۔ معرفت الوقوف، وقفوں کی پہچان، ایسی کتاب جس کے ذریعے وقوف یعنی وقفوں کی پہچان حاصل ہو۔ وقوف وقف کی جمع ہے۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ تو مصنف کتاب کا مختصر تذکرہ کر لیتے ہیں۔ مصنف کتاب کا اسم گرامی فخر القراء بقیت السلف قاری مقری حضرت مولانا محب الدین محب الدین
احمد نام ہے، اور والد گرامی ہیں ان کے شیخ القرہ قاری مقری حضرت مولانا ضیاء الدین۔ تو والد گرامی کا نام ہے ان کے ضیاء الدین، مولانا ضیاء الدین، اور دادا کا نام ہے عبد الرزاق۔ عبد الرزاق رہنے والے کہاں کے تھے؟ تو وہ آپ کا وطن مالوف نارہ ہے، نارہ۔ یہ نارہ جو ہے اس کا ضلع الہ آباد ہے، یعنی الہ آباد ضلع میں پڑتا ہے نارہ۔ تو ضلع الہ آباد میں نارہ ایک جگہ ہے، وہاں کے آپ رہنے والے تھے، اور آپ اپنے والد کے صاحبزادوں میں سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ آپ کی ولادت اور تعلیم کب، کہاں، کیسے ہوئی؟ تو آپ کی ولادت جو ہے وہ 1322 ہجری کو ہوئی، اور انگریزی عیسوی تاریخ تھی 1904۔ نارہ میں ہی پیدا ہوئے۔ قرآن پاک کا حفظ جو ہے اپنے والد گرامی کی نگرانی میں ہی پورا کیا۔ اس کے بعد آپ علوم دینیہ کی تحصیل کے لیے امروہہ تشریف لے گئے۔ پھر امروہہ سے واپسی کے بعد استاذ القرہ حضرت قاری عبد الرحمن صاحب مکی کے پاس آپ نے تجوید اور قرأت سبعہ بطریق شاطبیہ اور قرأت عشرہ بطریق درہ و طیبہ کی تکمیل فرمائی۔ پھر حضرت ہی کے حکم اور ارشاد پر آپ نے والد صاحب سے سبعہ عشرہ کی سند بھی حاصل کی۔ آغاز تدریس آپ کے والد صاحب الہ آباد میں مدرسہ سبحانیہ جامع مسجد میں مدرس تھے۔ تو آپ نے جو ہے والد صاحب کے زمانہ حیات ہی میں مدرسہ سبحانیہ جامع مسجد میں ہی پڑھانا شروع کر دیا اپنے والد صاحب کی جگہ ہی۔ علم تجوید و قرات میں وقت کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا قاری و مقری مفتی محمد حسین صاحب مالی گاؤں نے ہمارے مصنف سے الہ آباد میں 3 سال تک استفادہ حاصل کیا۔ آپ نے جامع الوقف کے علاوہ بہت ساری کتابیں تصنیف کی۔ آپ کی تصنیفات و تالیفات میں سے تنویر المرآت شرح ضیاء القرات ہے، ضیاء القرات کی شرح، اور معرفت التجوید، تحفۃ المبتدی، اور حواشی مرضیہ، حاشیہ جمال القرآن، نزہۃ القاری، حاشیہ ضیاء القرات، اور قاعدہ حکیم القرآن، اور کاشف الابہام۔ حمزہ والے کلمے پہ بحالت وقف امام حمزہ اور ہشام کے نزدیک جو مشکل وجوہ پیدا ہوتی ہے، علم قرات طلبہ پر یہ مخفی نہیں ہے، اسے حل اور سہل کرنے میں یہ نہایت عمدہ رسالہ ہے کاشف الابہام۔ ضیاء البرہان اور جامع الوقف، معرفت الوقوف، معرفت الرسوم، اور ضیاء الارشاد
فی تحقیق الضاد، یہ اتنی سی کتابیں آپ نے تحریر کی ہیں۔ پہلا سبق اصطلاحات وقف، اصطلاحات وقف اور اس کی تقسیم۔ وقف کے بارے میں کچھ اصطلاحات بیان کی جائیں گی، پھر وقف کی قسمیں بیان کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے وقف کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ وقف کا لغوی معنی کیا ہے۔ تو یہ وقف، لفظ وقف جو ہے یہ مصدر ہے باب ضربہ یضربو سے، وقفا یقفو وقفن، مثال واوی ہے، معنی ہے اس کا ٹھہرنا، رکنا۔ تو وقف کا لغوی معنی، اصلی معنی ہے ٹھہرنا، رکنا۔ تو وقف کے لغوی معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ اصطلاح قراء کے اعتبار سے پڑھنے میں یہ چار طرح پر واقع ہوتا ہے۔ اس میں اصطلاحی معنی بیان نہیں کیا۔ تو وقف اصطلاح قراء میں اخیر کلمہ غیر موصول پر سانس توڑ کر اتنی دیر ٹھہرنا کہ عادتاً سانس لی جا سکے اور آگے پڑھنے کا ارادہ ہو، یہ اصطلاح قراء میں وقف کہلاتا۔ اخیر کلمہ غیر موصول پر، یعنی کلمے کے آخر میں ٹھہریں جو کلمہ غیر موصول ہو۔ غیر موصول کا مطلب یہ ہے جیسے الحمدللہ، تو للہ پر وقف کرنا ہے تو اخیر کلمہ غیر موصول یعنی ہا پر وقف کیا جائے، الحمدللہ۔ ایسا نہ ہو کہ درمیان میں وقف کیا جائے، الحمدللہ، لا، لام کھڑا زبر لا پر وقف نہ کیا جائے۔ تو اگر کوئی یہاں ٹھہرتا ہے تو یہ اصطلاح قراء میں وقف نہیں کہلائے گا، کیونکہ لام جو ہے وہ موصول ہے ہا کے ساتھ، اور وقف جو ہوتا ہے کلمہ غیر موصول پر ہوتا۔ تو کلمہ غیر موصول للہ میں ہا ہے تو ہا پر وقف ہونا چاہیے۔ تو اصطلاح قراء میں اخیر کلمہ غیر موصول پر سانس توڑ کر، سانس جاری رکھتے ہوئے نہیں، سانس توڑ کر اتنی دیر ٹھہرنا کہ عادتاً سانس لی جا سکے۔ اس سے اگر زیادہ کرتا ہے تب بھی وہ وقف نہیں ہوگا، اصطلاحی وقف۔ اور اگر بہت جلدی کرتا ہے کہ سانس بھی نہ لینے پائے تب بھی یہ غلط ہوگا۔ تو اتنی دیر ٹھہرنا کہ عادتاً سانس لی جا سکے اور آگے بھی پڑھنے کا ارادہ ہو۔ اگر آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے تو تب بھی وہ وقف نہیں کہلائے گا۔ یہ اس کا اصطلاحی معنی ہوا۔ اب اصطلاح میں یہ چار طرح پر واقع ہوتا۔ اصطلاح قراء کے اعتبار سے پڑھنے میں یہ چار طرح پر واقع ہوتا ہے۔ نمبر ایک، وقف، وقف کے طریقے پر واقع ہوتا ہے۔
وقف جو ہے وقف کے طریقے پر، سکتہ سکتہ کے طریقے پر، سکوت، اور نمبر 4 قطع۔ ہر ایک کا مطلب اور ہر ایک کے بارے میں معلومات آگے پیش کی جائے گی۔ اس کتاب میں انہی چاروں کا بیان مقصود ہے، چونکہ اس کتاب کا نام ہی جامع الوقف ہے، اور وقف جو ہے اصطلاح قرآن میں انہی 4 طریقے پر واقع ہوتا ہے، تو انہی 4 کا بیان مقصود ہوا۔ ہر ایک کی تعریف اس کے موقع پر بیان کی جاوے گی۔ علم وقف میں 2 باتوں کا جاننا ضروری ہے، یہاں سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں کتاب جامع الوقف اور مصنف جامع الوقف کے حالات پر تبصرہ اور وقف کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور وقف اصطلاح قرہ میں کتنی طرح پر واقع ہوتا ہے، یہ پچھلے سبق میں آ چکا۔ اب یہاں سے علم وقف میں 2 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اول، کیفیت وقف۔ کیفیت وقف، کیفیت کا معنی ہے کس طرح۔ کیفیت وقف، وقف کس طرح کیا جائے، وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب یہ ہی پتہ نہ ہوگا کہ وقف کرنا کیسے ہے، وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو وقف جو ہے وہ غلط طریقے پر بھی کرے گا اور کبھی اتفاق سے صحیح طریقے پر بھی ہو جائے گا۔ لیکن صحیح طریقے پر وقف جب ہی ہوگا جبکہ وقف کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ تو علم وقف میں 2 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی ہے کیفیت وقف، یعنی وقف کس طرح کیا جائے۔ اب کس طرح کرنا ہے یہ آگے آ رہا ہے۔ دوسرا، محل وقف۔ محل وقف، محل وقف کا مطلب ہے کس جگہ وقف کرنا ہے، کس جگہ وقف کرنا۔ ہر جگہ وقف نہیں کیا جا سکتا۔ ہر جگہ پر وقف نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں کلمہ لا لکھا ہوتا ہے، تو لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے محل وقف بھی پہچاننا ضروری ہے، کہاں پر وقف کرنا چاہیے۔ نمبر 1، جس طرح وقف ہوتا ہے اس کو کیفیت وقف کہتے ہیں۔ جس طرح وقف ہوتا ہے یعنی وقف کرنے کا جو طریقہ ہے، تو وقف کرنے کے طریقے کو کیفیت وقف۔ نمبر 2، جس جگہ وقف ہو سکتا ہے اس کو محل وقف کہتے ہیں۔ جہاں وقف ہو سکتا ہے اس کو محل وقف۔ کیفیت وقف کی 4 صورتیں ہیں۔ وقف کس طرح کرنا چاہیے، وقف کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کی 4 صورتیں ہیں۔ کیفیت وقف بلحاظ ادا،
کیفیت وقف بلحاظ ادا. نمبر 1 ہوا یہ. اور نمبر 2 کیفیت وقف بلحاظ اصل. نمبر 3 کیفیت وقف بلحاظ رسم. اور کیفیت وقف بلحاظ وصل. یہ نمبر 1 میں کیفیت وقف بلحاظ ادا. کیفیت وقف بلحاظ ادا کی بھی 4 صورتیں ہیں. وقف بالاسکان اور وقف بالاشمام اور وقف بالروم اور وقف بالابدال. یہ 4 صورتیں ہیں. وقف بالاسکان کا مطلب یہ ہے کہ وقف کیا جائے ساکن کر کے. جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو حون جو ہے یہ وقف بالاسکان ہے، کیونکہ نون کو ساکن کر کے وقف کیا گیا. اور وقف بالاشمام کا مطلب ہے کہ اشمام کر کے وقف کیا جائے. اور وقف بالروم کا مطلب یہ ہے کہ حرف موقوف علیہ میں روم کر کے وقف کیا جائے. اب اشمام اور روم کیا ہے یہ آگے آ رہا ہے. وقف بالابدال. وقف بالابدال کا مطلب ہے کہ حرف موقوف علیہ کو بدل کر وقف کیا جائے. جیسے تائے مدورہ کو ہا سے بدل کے وقف کرتے ہیں، تو یہ وقف بالابدال ہوگا. اور کیفیت وقف بلحاظ اصل، اس کی بھی 4 صورتیں ہیں. وقف بالسکون، وقف بالتشدید، وقف بالاظہار اور وقف بالاثبات. وقف بالسکون کا مطلب یہ ہے کہ حرف موقوف علیہ ساکن پہ وقف کیا جائے. اور وقف بالتشدید کا مطلب ہے کہ حرف مشدد پر وقف کیا جائے. اور وقف بالاظہار کا مطلب یہ ہے کہ کسی حرف کو ظاہر کر کے وقف کیا جائے. اور وقف بالاثبات حرف موقوف علیہ کو ثابت رکھتے ہوئے وقف کیا جائے. کیفیت وقف بلحاظ رسم کی 2 صورتیں ہیں. وقف موافق رسم موافق وصل. وقف موافق رسم موافق وصل، رسم کے بھی موافق اور وصل کے موافق. اور وقف موافق رسم مخالف وصل. یعنی وقف جو ہے وہ رسم کے موافق ہو لکھائی کے، لیکن وصل کے مخالف ہو. اور کیفیت وقف بلحاظ وصل، کیفیت
یہ ہاں کیفیت وقف بلحاظ وصل ہوا. اب اس کے بعد ہے وقف کیفیت وقف بلحاظ ادا کی 4 صورتیں ہیں. وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، وقف بالابدال. کیفیت وقف بلحاظ اصل کی 4 صورتیں ہیں. وقف بالسکون، وقف بالتشدید، وقف بالاظہار اور وقف بالاثبات. محل وقف کی 4 صورتیں ہیں. وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبیح. وقف واقع ہونے کی 4 صورتیں ہیں. وقف جو واقع ہوا تو کس طریقے سے واقع ہوا، کتنی طریقے سے وقف واقع ہو جاتا ہے. تو 4 صورتیں ہیں. کبھی تو قصدن کر کے وقف واقع ہوتا، اور کبھی مجبوراً سانس نہیں چل پاتی ہے تو درمیان میں یا آیت پہ جا کے سانس پورا ہو تو آیت پہ وقف کرنا پڑتا ہے. اور ایک وقف اختباری ہوتا ہے اور ایک وقف انتظاری. تو وقف واقع ہونے کی 4 صورتیں ہیں. وقف اختیاری، وقف اضطراری، وقف اختباری اور وقف انتظاری. اب ہر ایک کا معنی بتاتے ہیں. وقف اختیاری کیا ہے، اضطراری کیا ہے، اختباری انتظاری کیا ہے. نمبر 1، جو وقف قصدن کیا جائے. جو وقف قصدن کیا جائے اس کو وقف اختیاری کہتے ہیں. اختیاری، اختیار کا معنی ہی قصد ہے، چاہ کر. اور نمبر 2، وقف اضطراری کسے کہتے ہیں. جو وقف بلا قصد واقع ہو، بلا قصد مجبوراً، اس کو وقف اضطراری کہتے ہیں. مثلا آواز نہیں چل پا رہی ہے تو وقف کرنا پڑے گا. تو اضطرار کا معنی مجبوری ہی ہے، تو اس کو وقف اضطراری کہیں گے. نمبر 3، وقف اختباری کس کو کہتے ہیں. جو وقف کسی کلمے پر کیفیت یا محل وقف سمجھنے کی غرض سے کیا جائے اس کو وقف اختباری کہتے ہیں. یہ اختباری ہے، اختیاری نہیں. وقف اختباری. کیفیت یا محل وقف سمجھنے یا سمجھانے کے لیے وقف کیے جائے، بلکہ سمجھانا ہی ہونا چاہیے. محل وقف، کیفیت وقف سمجھانے کی غرض سے کیا جائے اس کو وقف اختباری کہتے ہیں. مثلا قل 5 آیت میں پڑھتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن. تو وہاں پر ولیکن پہ وقف کیا جائے، یہ بتانے کے لیے کہ محل وقف میں نون ہے. تو یہ وقف اختباری ہے. جو وقف اختلاف قرات پورا کرنے کی غرض سے کیا جائے
اختلاف قرات میں کچھ اختلاف تھا اور وقف کرنے کی صورت میں وہ اختلاف جو ہے پورا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وقف کرنا یہ وقف انتظاری کہلاتا، اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں۔ یہ وقف اختلاف قرات ادا کرنے پر موقوف ہے۔